ہے، ساری کائنات چاہتی ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، خالق کائنات دعا ہماری قبول فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے اے بندو، اے میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، فرمایا تم محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، میں کائنات کا رب تم سے محبت کرنے لگوں گا، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، میں تم سے پیار کرنے لگوں گا۔ یا اللہ محبت کا قرینہ کیا ہے؟ فرمایا محبت کا قرینہ مجھ تک چلانا چاہتے ہو، تم پیارے محمد مصطفیٰ کے پیچھے چل جاؤ، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ جس نے حضور سے محبت کی ہے، پھر رب العالمین نے اس کو ایسا روشن کیا ہے کہ دنیا کے اندر جب چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ خالق کائنات کی کوئی نشانی ہے، جن کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کہا جاتا تھا۔ یہ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے۔ جب انہوں نے حضور سے محبت کی، اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا اے صحابی تو بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ زیادہ نمازیں نہیں، زیادہ روزے نہیں، یا نبی اللہ میرے پاس اتنے زیادہ کوئی عمل نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ فقط میرے پاس ایک خزانہ ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ زیادہ نمازیں نہیں، زیادہ روزہ نہیں، زیادہ سجود نہیں، زیادہ قعود نہیں، کوئی نمازوں کی بڑی فہرست نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، فرمایا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم، حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق جو جس سے محبت کرتا ہے وہ کائنات کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرماتے سارے فرامین رسول اللہ کے ہمارے سامنے تھے، لیکن جو یہ فرمان تھا جس سے انسان محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرماتے اس فرمان میں سارے بہت خوش سارے بہت خوش تھے۔ کس بات پر؟ کہ ہمیں کل قیامت میں اللہ کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، وہ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں انت من احببتا فانا بشیء فرحنا بقولی انت مع من احببتا۔ فرمایا کہ ہم کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا رسول کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے خوش ہوئے کہ قیامت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو تم کتنے خوش نصیب ہو نا، کتنے اچھے ہو، کتنے پیارے ہو، تمہارے چہرے نورانی بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہو، تم ابو بکر سے پیار کرتے ہو، تم عمر سے پیار کرتے ہو۔ اگر یہ محبت ہمارے سینوں سے قبر تک لے گئی تو یہ محبت اگر قبر تک لے گئی، یہ محبت کا قرینہ ایسا ہے کہ موت بھی یہ محبت رسول ہمارے سینوں سے نکال سکتی ہے نہیں۔ محبت اگر رسول اللہ کی دل میں بس جائے تو یہ موت بھی نکال سکتی ہے۔ بولو آپ بولو حضور کی محبت یہ ایسا قرینہ ہے، یہ ایسا خزانہ ہے، یہ ایسی نشانی ہے کہ جس کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ اس کی زندگی کو بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تو جب تک جئیں گے حضور سے محبت کریں گے، جب تک جئیں گے حضور کا میلاد کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بن کے آئے تھے کفار مکہ کے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کے گرد و نواح بیٹھے، کوئی نبی پاک علیہ السلام کے وضو کے پانی کو ہاتھ پہ لیتا اور اپنے چہروں پہ ملا کرتا، دوسرے صحابی کو جو نہیں ملتا تھا وضو کا پانی وہ اپنے صاحب سے کہتا تھا اے میرے بھائی تجھے تو ظہر میں نبی پاک
اثر میں مجھے دینے دے. فرماتے ہیں کہ جس کو حضور پاک علیہ السلام کے وضو کا پانی نہیں ملا تھا وہ کہتے تھے چلو مجھے نبی پاک علیہ السلام کے وضو کا پانی تو نہیں ملا لیکن تیرا ہاتھ اس پانی سے لگا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے سے لگ گیا تھا. مجھے تو پانی نہیں ملا, چل اپنے ہاتھوں سے میرا ہاتھ مل کے میرے چہرے پہ مل لوں گا, چہرے پہ مل لوں گا. یہ محبت تھی, یہ قرینہ تھا. لوگ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے جب ان سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ, ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ قالوا آمنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے. کس کو کہا؟ صحابہ کو. کس کو کہا بچوں؟ کیا بولا میں نے؟ صحابہ کو. کس نے کہا تھا کہ یہ بے وقوف ہے؟ کفار مکہ نے. کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہ یہ بے وقوف ہے, ہم ایسے ایمان لائے. وہ کرتے کیا تھے؟ جب نبی پاک علیہ السلام وضو کرتے تھے, حضور کے وضو کے پانی کو ہاتھ میں لے کر چہرے پہ ملا کرتے تھے, چہرے پہ ملا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بے وقوف ہے. اللہ کی طرف سے نبی لائی, فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے اصحاب کو بے وقوف اور پاگل کہنے والوں, یہ تو عاشق ہے, یہ تو پیار کرنے والے ہیں. بے وقوف تم ہو, یہ تو حضور کے عاشق اور پیار کرنے والے ہیں, حضور سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی تمہیں یہ جھنڈیاں لگانے پر, یہ لائٹیں سجانے پر, یہ میلاد مصطفیٰ منانے پر تمہیں کہے کہ یہ بے وقوف ہے, تو تم سمجھ جانا یہ بولی آج کی نہیں ہے, یہ بولی پرانی تھی. وہ کفار کہتے تھے آج تم بظاہر کلمہ پڑھتے ہو, تمہارے بھی دلوں میں وہی ہے جو ان کے دلوں میں تھا. اور یہ جو میلاد کرتے ہیں, یہ جو محفل سجاتے ہیں, یہ محمد رسول کو اپنے سینوں میں اجاگر کرتے ہیں, یہ خود نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی سعادت بخشی ہے, سعادت بخشی ہے, اس قابل کیا ہے. تمہیں اگر قابل نہیں کیا تو تم نہ ڈرو, ہمیں تو اللہ نے حضور کی محبت میں میلاد مصطفیٰ سجانے کی توفیق بخشی ہے. میری بات سمجھ میں کس کو آئی ہے؟ بولیے سبحان اللہ, پھر بولیے سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں, حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ پیار اور محبت کی بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پیار اور محبت کی بات. حضرت عروہ بن مسعود جب گئے تھے تو ان کی جو چہرے کی حیت تھی, کیفیت تھی, وہ بدلنے لگی. جب بدلنے لگی تو ان کے جو دوست تھے, صاحب تھے, ساتھی تھے, انہوں نے کہا عروہ ہم نے تمہیں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا, تمہیں تو ہم نے جاسوسی کے لیے بھیجا تھا کہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیا معاملات کرتے ہیں. لیکن تمہارے چہرے کے اثرات, آثار و تاثرات بتا رہے ہیں تمہارا چہرہ کچھ اور چاہتا ہے. حضرت عروہ بن مسعود نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, میں نے کیسر و کسرا, روم اور بڑے بڑے بادشاہ کو دیکھا ہے, لیکن جس طرح محمد مصطفیٰ کے اصحاب محمد مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے, میں نے کسی چیز کو اتنا محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کیا کہا حضرت عروہ بن مسعود نے؟ بچوں بولو کیا کہا؟ کہ جتنا میں نے محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو پیار کرتا ہوا دیکھا ہے, کبھی کسی کو پیار کرتا ہوا دیکھا. حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لائے, حضور علیہ السلام نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہ پڑاؤ ڈالا, آپ کے گھر پہ رہے. گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سعادت بخشی حضرت ایوب انصاری کو کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے گھر پر رہے. میرے دوستوں بزرگوں, حضور پاک علیہ السلام نے نیچے کی سدالی, اوپر کی چھت پر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ رہنے لگے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نیچے تھے, میں رات کو سو رہا تھا, میری آنکھ کھلی, میں نے اس بات کو خیال کیا, اس بات کو تصور میں لایا, نبی پاک علیہ السلام نیچے سو رہے ہو, ایوب انصاری کی یہ کیا جرت ہو سکتی ہے کہ میں اوپر سوؤں. آپ نے رات و رات ایسا کیا, اٹھنے
اٹھنے کے بعد ایک کونے میں آ گئے. کہاں گئے؟ میں نے کیا بولا بیٹا؟ کونے میں آ گئے. کون آ گئے؟ ایوب انصاری. ایوب انصاری آ گئے. کوئی پوچھے نا کہ حضور پاک علیہ السلام ہجرت کر کے کہاں تشریف لے کے گئے تھے، تو تم بتانا ایوب انصاری کے گھر گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ ایوب انصاری کے گھر. جب وہاں پر پہنچے تو رات کو آپ سو رہے تھے، اٹھے تو آپ نے کونا پکڑ لیا. کونا پکڑنے کے بعد حضرت ایوب انصاری اس خیال سے کونے میں رہے کہیں اللہ کے نبی اسی سطح کے نیچے نہ آرام فرما ہو. یہ ادب کیا. کیا کیا کہ میں تو اوپر سطح پہ ہوں، نبی کریم علیہ السلام نیچے سطح پہ آرام فرما رہے ہیں، کہیں نبی کریم علیہ السلام اسی سطح پہ لیٹے ہوں، میں حضور پاک علیہ السلام سے اوپر سطح پہ ہوں. ساری رات حضرت ایوب انصاری کی یوں گزری، کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد صبح کر کی یا رسول اللہ مجھے اس بات کا گوارا میرا دل نہیں کرتا، مجھے ملال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو نیچے آرام کر رہے ہوں، میں اوپر ہوں. یا رسول اللہ آج سے آپ اوپر تشریف فرما ہو، میں نیچے آرام کیا کروں گا، نیچے رہا کروں گا. یہ محبت تھی، یہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کا پیار تھا کہ اوپر کی صدا اور نیچے کی صدا جانا کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، ارے ان کو ہی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے. میرے دوستو بزرگوں، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پیار کیا، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی، اللہ رب العالمین ان کے مقام و مرتبے کو کتنا بڑھایا. ایک صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ جو مجھے حکم دیں گے میں وہی آپ کے حکم کی تکمیل کروں گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ سب میری طرف دیکھیں. ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ جو آپ حکم کریں گے میں آپ کے حکم کی تکمیل کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جا اپنے والد کو قتل کر دے. وہ اسلام نہیں لائے تھے، مشرک تھے. جا قتل کر دے. وہ صحابی رسول اٹھے اور اٹھ کر اپنے والد کی طرف بڑھنے لگے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ، میں قطع تعلق کرنے نہیں آیا بلکہ میں دلوں کو چھوڑنے کے لیے آیا. یہاں بتایا کیا گیا؟ صحابی رسول ان کا ایمان، ان کی محبت، ان کا مسکن محبت رسول تھا. حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں محبت کر کے جینا اور مرنا، یہی صحابہ کرام کا شب و روز زندگی کا رہن سہن تھا. زندہ باد زندہ باد. میرے دوستو بزرگوں، عبداللہ ابن ابی سلول اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ذلیل کیا، العیاذ باللہ، اور مجھے اللہ رب العالمین نے عزت دی. میری بات سننے میں بیٹا وہاں پر کیا چیز ہے؟ آپ لوگ وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ بچوں کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ یار اتنا بڑا آدمی کھڑا ہوا ہے تم اس کو نہیں دیکھ رہے؟ وہاں وہ جا رہا تھا حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ آپ کھڑے ہو کر مکے مدینے کی گلی میں گویا کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اے عبداللہ ابن سلول میں جب تک تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ و مولانا پیر سید مفتی اکبر الحق شاہ صاحب زیدہ مصلحو زیدہ عمرہو تشریف فرما ہوئے. میں اپنی اور کمیٹی اور ملاد کرنے والوں کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نعمان خدوی صاحب آئے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کا ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی کہ عبداللہ ابن سلول وہ یہ بات کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کیا حضور علیہ السلام کو اور کہا کہ ہمیں عزت دی، تو یہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں جب تک تجھے مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، کہ جب تک تو یہ بات نہیں کہے کہ اللہ
اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کو عزت دی اور ہمیں ذلیل کیا. کہتے ہیں زمین آسمان ایک طرف ہو جائے لیکن جب تک تو اپنی زبان سے نہیں کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو عزت دی ہے اور ہمیں ذلیل کیا ہے، جب تک مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. وہ صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کون کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں. وہ بات تھی کہ جب تک اس نے یہ جملہ نہیں کہا آپ نے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا. کہتے ہیں جان جاتی ہے جائے، روح نکلتی ہے نکل جائے، آسمان زمین ایک طرف ہو جائے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا جو بیڑا اٹھایا ہے یہ جسم سے روح کا پروانہ پرواز تو کر سکتا ہے لیکن محبت رسول دل سے نہیں نکال سکتا. سبحان اللہ. محبت رسول کوئی ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا، چاہے جان سے دی جائے چاہے پرواہ نہیں، لیکن حضور سے محبت ہمیشہ کرنا ہے. بیٹا میں نے کیا کہا؟ محبت کرنا ہے، حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنا ہے. میرے دوستو بزرگوں، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی، اللہ رب العالمین ان کی شانوں کو بڑھایا، ان کے مرتبے کو بڑھایا، ان کے مقام کو بڑھایا. آپ لوگ تھوڑا سا نا میری طرف دیکھیں، میں آپ کی وجہ سے کنفیوز ہو رہا ہوں. اگر آپ نہیں چاہتے سننا تو میں اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں. سننا چاہتے ہیں جی تو پھر سنیے. نبی کریم علیہ السلام قبیلہ بنو عمر بن عوف کی طرف گئے، وہاں پر صلح کرانے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام جب وہاں گئے، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دی. اذان دینے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا وقت جب ہوا تو مؤذن نے کہا کہ کوئی مصلی پر نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ مصلی پر تشریف فرما ہو. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی پر تشریف فرما ہو گئے. حضور علیہ السلام اسی حالت نماز کے اندر تشریف فرما ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام جیسے ہی داخل ہوئے، صحابہ اکرام نے تصویح شروع کر دی. تصویح کہتے ہیں یہ ہتھیلی کی پشت کو ایسے مارنا شروع کیا. حضرت ابو بکر کو اشارہ دے رہے تھے کیا کہ حضور علیہ السلام آ گئے، اور حالت نماز کے اندر ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیچھے کیا اور حضور علیہ السلام کو آگے کیا. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہیں کھڑے رہو. میرے دوستو بزرگوں، نماز اسی طرح رہی. نماز ختم ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ تم نے یہ کیا عمل کیا؟ فرمایا آج کے بعد اگر امام کو کوئی خدشہ ہے، کوئی غلطی یا کوئی عمل کی طرف تم اشارہ کرنا چاہو تو فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا. پھر حضور علیہ السلام ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا ابو بکر تم نے کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا مصلی پر کھڑے رہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا عشق بھرا پیغام سنیے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کہا رسول اللہ، کہا ابو قحافہ کا بیٹا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، اللہ کے نبی پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا کرے. فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ محبت، یہ پیار تھا، یہ عشق تھا. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام سے اتنا محبت، اتنا پیار فرماتے تھے. فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی. فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا، میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ چل دیا. فرماتے ہیں کٹورا سمجھ لیجئے، کٹورے کے اندر اس نے حضور پاک علیہ السلام کو کئی لوازمات دیے، اس میں ایک جگہ کدو بھی تھا. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کدو تناول کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے کدو سے اتنا پیار ہو گیا کیونکہ رسول اللہ کی سنت تھی. علیہ السلام کی سنت تھی. صحابہ وہ تھے جو سنت رسول کو اپناتے تھے حضور سے پیار کی وجہ سے. اور ایک صحابی رسول کو دنیا میں کسی کو کچھ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، دنیا میں کسی کو مال مل جائے وہ خوش ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی منصب دے دیا جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن صحابی رسول کی بات سنیے. آپ کو صحابی رسول کو نبی کریم علیہ السلام کا ایک بال مبارکہ ملا. جب بال مبارکہ ملا تو وہ کہتے ہیں دنیا وما فیہا میں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا رسول اللہ کے بال ملنے کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی. سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت، انسان جو محبت کرتا ہے
کئی قرین اور طریق سے ہوتا ہے. انسان محبت کرتا ہے کسی کے حسن کو دیکھ کر, انسان محبت کرتا ہے کسی کے علم کو دیکھ کر, انسان محبت کرتا ہے کسی کے مرتبے کو دیکھ کر. محبت کی دو قسمیں ہیں, ایک محبت طبعی ہوتی ہے اور ایک محبت قلبی ہوتی ہے. محبت طبعی اور ایک ہوتی ہے محبت عقلی. محبت عقلی یہ ہے انسان عقل کے زاویے سے, عقل کے طریقے سے محبت کرتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے یہ حسن میں اعلیٰ ہے, علم میں اعلیٰ ہے, کمال میں اعلیٰ ہے, اس لیے انسان اس سے محبت کرتا ہے. فرمایا کہ تم اگر یہ دیکھ کر محبت کرتے ہو کسی کا علم زیادہ ہے, اگر یہ دیکھ کر محبت کرتے ہو کسی کا جمال اعلیٰ ہے, اگر یہ دیکھ کر محبت کرتے ہو کسی کا کمال اعلیٰ ہے, اگر یہ دیکھ کر محبت کرتے ہو کہ اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے, تو فرمایا کائنات کے لوگوں میں نے کمال دیکھو, جمال دیکھو, میں نے سارے کمالات جمع کر کے ایک ذات کو بنایا, اس ذات کو محمد کہتے ہیں. ایک ذات کو محمد کہتے ہیں. فرمایا کہ جمال کی وجہ سے پیار کرتے ہو, کمال کی وجہ سے پیار کرتے ہو. فرمایا ایسا بنایا ہے کسی کو محبوب جیسا بنایا ہی نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں, انسان اس سے پیار کرتا ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی کے کام آ جائے. انسان اس سے پیار کرتا ہے کہ برے وقت میں کوئی کسی کا سہارا بن جائے. ارے جب انسان اس سے محبت کرتا ہے جو دنیا میں سہارا بن جائے, تو ایسی ذات سے محبت نہ کی جائے جو دنیا اور آخرت میں سہارا ہی سہارا ہے. آخرت میں نبی کریم علیہ السلام ہمارا سہارا ہے. دنیا میں جس نے حضور پاک علیہ السلام کو سہارا بنایا, مدد چاہیے ان کی طرف مدد آئی. میرے دوستوں بزرگوں, حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, ساری مخلوق خدا خلقت خدا میدان حشر میں جمع ہوں گے. جمع ہونے کے بعد سارے کے سارے اس بات کی التجا کریں گے, آج کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا سفارشی ہو, آج کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں خالق کی کائنات کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے ہو. میرے دوستوں بزرگوں, سارے کے سارے جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے. سارے کے سارے کہیں گے اے ابو البشر آدم علیہ السلام, آپ ہماری مدد کیجئے, آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں, تم جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہیں گے اے اسماعیل, ابراہیم علیہ السلام, آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ہماری سفارش کیجئے. آپ فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. کس کے پاس چلے جاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کس کے پاس چلے جاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری خلقت سب لوگ جب پہنچ جائیں گے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں بھی اس کام کے لیے نہیں. فرمائیں گے تم حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب سارے چلے جائیں گے, تو آپ فرمائیں گے میں بھی اس کام کے لیے نہیں ہوں, چلو میں بھی اور تم بھی سارے ایسی ذات کے پاس جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سنی جائے گی. سبحان اللہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے میرے پاس آ جائیں گے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جیسا مجھے حکم فرمائے گا میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بابو اپنا سجدے سے سر اٹھا, کیا چاہتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما. سبحان اللہ. کیا فرمائیں گے؟ میری امت کی بخشش میری امت کی بخشش فرما. بخشش فرما, میری امت کی بخشش فرما. میرے دوستو بزرگوں, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا میری امت کی بخشش فرما. ہر وقت میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا مولا میری امت کی بخشش فرما. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا محبوب تو سجدے سے سر اٹھا. نبی کریم علیہ السلام سجدے سے سر اٹھائیں گے. حضور پاک علیہ السلام پھر سجدے میں سر کریں گے, سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب کیا چاہتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 70,000
को बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। फरमाया अशरे 9 जिसका जहन्नम में जाना है उसके सिवा फरमाया कि सबकी अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शिश फरमा देगा। अरे कौन आता? हुजूर अलैहिस्सलाम कौन आता? अरे जब पैदा हुए तो कहा रब्बे हबली उम्मती, जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अर्श पे गए तो कहा रब्बे हबली उम्मती। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, अल्लाह के लिए रोजा रखा, अल्लाह के लिए ज़कात दी, अल्लाह के लिए ज़कात। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हर अमल किया रब्बुल आलमीन के लिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर अमल किए अल्लाह के लिए। और खालिक के कायनात ने पूछा महबूब क्या चाहता है? या अल्लाह सारे अमल करूं तेरे लिए, एक इंतजार करता हूं मुझे मेरी उम्मत को बख्श दो जो मेरे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया। आलम इस्लाम के मशहूर और मारूफ सनाफा अलहाज हाफिज ताहिर कादरी ज़िंदा मजदूह उनके भाई हसन कादरी तशरीफ़ फरमा हुए। मैं अपनी और तमाम शुरका महफिल की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आखिरी बात कह के इजाज़त। मोहब्बत की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। एक मोहब्बत अक़ली होती है, एक मोहब्बत तबई होती है। मोहब्बत अक़ली ये है कि इंसान हुस्न की वजह से करता है, इल्म की वजह से करता है, इंसान किसी की वजह से। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का ऐसा हुस्न अता किया है कायनात में किसी को हुस्न अता नहीं किया। तमाम हज़रात बैठ जाए। आखिरी बात फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुस्न दिया। हज़रत आमना सलामुल्लाहि अलैहा अपने तख़य्युलात में 2 जुमले के इजाज़त। हज़रत आमना सलामुल्लाहि अलैहा देखती हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए दुनिया के अंदर, या अल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा दिया है, कितना प्यारा बच्चा दिया है, काश के इसका वालिद होता तो इसका चेहरा देख के इसके लिए कोई खिलौने लाता, खिलौने लाता। या अल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा दिया है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये नबी लाई हो आमना इसको इस काबिल तो होने दे, फिर तू देखेगी इशारा ये करेगा खिलौना इसकी उंगली से चांद बन जाएगा। या अल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा दिया है। हजरत दाई हलीमा आ गई, या अल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा दिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए, या अल्लाह कितना खूबसूरत बच्चा दिया है। फरमाती है आमना हलीमा तुम कहती हो खूबसूरत बच्चा है, सही कहती हो, लेकिन सुनो मैंने तो अपने घर के बच्चों को देखा है, मुझसे पूछ, मैंने तो अरब में देखा, अजब में देखा, मैंने फरा में देखा, कई ममालिक में गया। जितना खूबसूरत इस बच्चे को अल्लाह ने पैदा किया है कायनात में किसी को नहीं पैदा किया। गोया कि रब की जानिब से हज़रत जिब्रील आ गए। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं क़लबतुल मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मद व लम अरा बि बनी हाशिमी। फरमाते हैं अपने जुनून में 2 बातें अर्ज़ करूं। फरमाया कि मैंने मशरिक़ को देखा है, मैंने शुमाल को देखा है, मैंने जुनूब को देखा है, मैंने जन्नत को देखा है, जन्नत की बहारों को देखा, मैंने आदम को देखा, मैंने नूह को देखा, मैंने सफीउल्लाह को देखा, कायनात के अंदर मैंने सबको देखा है। लेकिन पूछना चाहता है उसने मुस्तफा तो सुन, जिस तरह अल्लाह ने महबूब को पैदा किया है कायनात में किसी को पैदा इसने सुन दिया ही नहीं। रब की तरफ से आई हो ये नबी कि कोई तुम्हें देखा भी कैसे होता, मैंने ऐसा किसी को पैदा ही नहीं किया। इस पर हजरत हसन बिन साबित के उठे, फरमाया कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। महबूब अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसा आप चाहते थे। मुसन्नद अब्दुल रज़्ज़ाक़ है ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम कायनात हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने बनाई। फरमाया व तरबियूना मिन नूरी वल अर्शु मिन नूरी वल फर्शु मिन नूरी वल मौर मिन नूरी। तमाम चीजें मेरे नूर से हैं। जब सारी चीजें अर्श बनी हुजूर के सामने, फर्श बना हुजूर के सामने, लौह बनी हुजूर के सामने, कलम बना हुजूर के सामने, अरे बर्रो बहार बना हुजूर के सामने, लौह कलम बना हुजूर के सामने। सारी कायनात जब बन गई, बनने के बाद गोया कि रब ने पूछा हो महबूब अब तू बता दे मैं तुझे कैसा बनाऊं, कैसा बनाऊं। तो हुस्न मुस्तफा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बनाया कायनात में किसी को नहीं बनाया। और ये मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम ये है कि जब तक जिएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर का मिलाद करते रहेंगे। वाह दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह।